بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میری شادی شدہ نند نگین آئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے اس کے سامنے بنا کر رکھی تو وہ مجھے باتیں سناتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ارے میری نند کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اب اس کے ہاں بھی بچہ ہونے والا ہے۔ ایک ہمارا بھائی ہے جس کی شادی کو 7 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمیں خوشخبری سننے کو نہ ملی۔ میری ساس مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں دیکھو تو صحیح، اس بانجھ عورت سے تو میں اتنی تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی تو بار کہا ہے بابر کو کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دے، لیکن بابر بھی اس کے عشق میں دیوانہ ہے۔ میرے سامنے تو اس کی برائیاں کرتا ہے، لیکن یہ نہ جانے کمرے میں ایسا کیا گھول کر پلاتی ہے جو وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے لب سی لیے تھے۔ ایسی کڑوی زہریلی باتیں سننے کی روزانہ ہی مجھے عادت تھی۔ اگر میرے دامن میں اولاد کی خوشی نہ تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اپنے رب کے آگے میں بہت گڑ گڑائی تھی، روئی تھی کہ مجھے بھی ایک پھول عطا کر دے، میرا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے، زیادہ نہیں تو ایک ہی ننھا فرشتہ میری جھولی میں ڈال دے۔ لیکن نہ جانے کیوں میری دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ساس کی کڑوی باتیں سن کر میں کچن میں آ گئی۔ ٹپ ٹپ آنسو زمین پر گر رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شاید یہی وقت میری قبولیت کا تھا۔ دل میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ مجھے بھی اولاد کا تحفہ دیتے تاکہ لوگوں کے ان تانوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرا نام ندا ہے، میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں ایک آفس میں معمولی سی نوکری کرتی تھی۔ انٹر کا امتحان پاس کر کے ابا کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹا رہی تھی، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ہو گئی، اس کے بعد ابا کے ساتھ میں نے بھی گھر کی ذمہ داریوں میں حصہ ڈالنا شروع کیا اور انٹر کرنے کے بعد ایک فیکٹری کے آفس میں کام کرنے لگی۔ معمولی سی ریسیپشنسٹ کی جاب تھی۔ سر پر حجاب باندھے نظریں جھکا کر میں اپنا کام کرتی رہتی تھی، نہ کسی سے فالتو بات کرتی تھی، نہ ہی کسی سے زیادہ فری ہونے دیتی تھی۔ خدا نے خوبصورتی میں ہم 4 بہنوں کو بے مثال بنایا تھا، اس لیے مجھے امی کہتی تھی کہ احتیاط کیا کرو بیٹا، آج کل کی دنیا بہت خراب ہے۔ اسی ڈر سے میں زیادہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہاں کام کرنے والا انچارج من ہی من میں مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن جب خراب موسم میں فیکٹری کے باہر گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی، تب وہ بائک اپنی میرے قریب لے آیا۔ مجھے اس نوجوان سے اس حرکت کی توقع نہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر شرافت تھی۔ پھر وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، موسم بہت خراب ہے، ایسے موسم میں آپ اکیلی سڑک پر کھڑی رہیں میری عزت گوارا نہیں کرتی، اس لیے آپ یہیں پر ٹھہریے، میں آپ کے لیے رکشہ لے کر آتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ چاہتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کی بھی آفر کر سکتا تھا، تو میں ہرگز نہ مانتی، لیکن اس نے رکشہ لانے کا کہہ کر میری نظروں میں عزت پالی تھی۔ پھر ایسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کب میں اس نوجوان کا، جو کہ کمپنی کا انچارج تھا، اسے پسند کرنے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، اس کا نام بابر تھا۔ لیکن ایک دن اس نے غیر معمولی بات کہی، جب وہ آ کر کہنے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ نہ انکار کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اقرار۔ من عجیب سا ہو رہا تھا، شاید دل ہی دل میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر یوں اس کی ماں اور بہن رشتہ لے کر آ گئی۔ اس کی ماں ایک زبان دراز عورت تھی، وہیں اس کی بہن بھی بہت تیز لڑکی تھی۔ ترچھی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ امی سے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی خوبصورت ہے، جبھی تو میرے بھائی نے اسے فیکٹری میں پسند کر لیا۔ خیر، ہمیں بھی اپنے اکلوتے بھائی کی خوشی عزیز ہے، اس لیے رشتہ پکا کر کے جا رہے ہیں۔ یوں جھٹ پٹ رشتہ پکا ہوا اور ٹھیک 6 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، ویسے بھی گھر کی مجبوریوں کے باعث کام کر رہی تھی۔ اب مجھ سے چھوٹی والی بہن ابو کا ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد یوں میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ جب ساس نند تانے دینے لگی کہ میں نے فیکٹری میں چکر چلا کر ان کے بیٹے سے شادی کی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر بابر کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو۔ دیکھو، جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے انہیں ایسے ہی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے بھی چپ کا روزہ رکھ لیا، ان کی کڑوی باتوں کو اپنے سینے میں اتارتی رہی۔ لیکن زندگی مجھ پر ابھی بھی اتنی آسان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن میں حاملہ نہ ہوئی۔ پھر ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا۔ سب لوگ کہتے کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بس خدا کی طرف سے دیر ہے، اور یہ دیر کیوں تھی مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر میری نند کی بھی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزارنے لگی، اس کے بھی 3 بچے ہو گئے، لیکن میری شادی کو 7 سال ہونے کے باوجود ابھی تک مجھے اولاد نہ ہوئی۔ اسی بات کا غم تھا کہ اب شوہر بھی ساس کی بولی بولنے لگے تھے۔ وہ مجھے بار بار کہتے کہ اگر میرے ہاں بچہ نہیں ہوا تو میں اماں کی بات مان لوں گا۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتی ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ دیکھو میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوئے تو ہماری نسل ہی آگے نہیں چل پائے گی، تو پھر کیا فائدہ شادی کرنے کا۔ اب میں راتوں کو کروٹ بدل بدل کر روتی، معلوم ہی نہ تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں میرے نصیب میں اولاد کی خوشی نہیں ہے۔ امی ابا کے گھر جاتی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، ایک دن تمہاری جھولی میں بھی اولاد کی خوشی آئے گی۔ لیکن کب؟ بس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم کو دکھا کر دیکھ لیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ پھر ایک دن میری ساس نہ جانے کہاں آنے جانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ روزانہ کہاں جاتی ہیں، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دوسری لڑکی تلاش کر رہی ہیں تو یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں اپنے شوہر کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے یہ ظلم مجھ پر نہ کرنا، جب اتنے سال انتظار کیا ہے تو 2-4 سال اور انتظار کر لو، لیکن اپنی ماں کی بات نہ ماننا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پہلی نظر میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اپنی ماں کی محبت کے آگے بھی میں مجبور ہوں۔ جب میری بہن کو پتہ چلتا ہے کہ فلانی لڑکی کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس کے بچہ بھی ہو گیا ہے، تو وہ آ کر ماں کو بتاتی ہے۔ یوں ان دونوں کے کلیجے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، بس اسی لیے وہ دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ لیکن میرا رونا میرے شوہر سے دیکھا نہ گیا۔ پھر وہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی میں انہیں صرف ٹال رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ ہماری جھولی میں اولاد کی خوشی ضرور ڈالے گا۔ ان کی تسلی پا کر مجھے کچھ اطمینان ہوا، لیکن ایک دن میری ساس آئیں تو مجھے تھیلی میں نہ جانے کس چیز کے دانے دیکھ کر کہنے لگی یہ لو، یہ پانی میں گھول کر روزانہ رات کو پینا، پورے 15 دن کا علاج ہے، اس کے بعد تمہیں ضرور خوشخبری مل جائے گی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی ساس کی بات مان لی اور ان دانوں کا پانی پابندی سے پینے لگی۔ پورے 15 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک ان دانوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اس بات کا ذکر ساس سے کیا تو وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی ارے میں کیا جانوں، تمہاری کوکھ ہی بھانج ہے، تبھی تو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اب میں بہت مایوس ہو رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے یہ ٹوٹکا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوب باتیں سنائی، کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو جو جاہلوں کی باتوں پر عمل کرتی ہو، دیکھو یہ دانے تو بانجھ پن کے ہیں، یہ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کیا ساس سچ میں ہی میری دشمن بن چکی تھی؟ حالانکہ میں نے تو انہیں اپنی ماں سے کبھی کم نہیں سمجھا تھا۔ اب میں روتے ہوئے گھر آ گئی، پوری رات روتی رہی۔ میرا رونا شوہر نے دیکھ لیا۔ جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگا کیا تم میری ماں پر الزام لگانا چاہتی ہو؟ دیکھو وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی عورت ہے، ہاں تھوڑی غصے کی تیز ہے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر ہی اجاڑ دیں۔ اب میں اپنے شوہر کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے کیسے بحث کر سکتی تھی، لیکن اب پوری رات میرا تکیہ آنسوؤں سے گیلا ہوتا رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے آج نہیں تو کل میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ پھر ایک دن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، جب ساتھ والی پڑوسن جو میری ہی ہم عمر تھی لیکن اس کے 3 بچے تھے، اس کا نام صوبیہ تھا، وہ چلی آئی، کہنے لگی کیا ہوا ندا، تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ پھر میں اسے بتانے لگی کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایسے ہی۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ اصرار کرتی رہی۔ آج میری ساس بھی گھر پر نہ تھیں کیونکہ وہ میری نند کے ہاں گئی ہوئی تھیں، میں گھر پر اکیلی تھی۔ پھر جب میں کپڑے سکھانے چھت پر گئی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی، کہنے لگی دیکھو سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ پھر میں اداسی سے کہنے لگی نہیں صوبیہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، بس اسی بات پر دن رات میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، اس کا تو علاج ہے میرے پاس، کیا تم میری بات مانو گی؟ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی، کہنے لگی کون سی بات؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی ہماری گلی میں رہنے والی بانو 12 سال سے بے اولاد تھی، لیکن نہ پھر وہ ایک عامل کے پاس گئی، عامل نے اسے ایسا عمل بتایا جس کے کرنے سے صرف 1 سال میں اس کے بچہ پیدا ہو گیا۔
کیا تم وہ عمل کرنا چاہتی ہو؟ کون سا عمل؟ اب میں حیران تھی۔ پھر صوبیہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، وہ عامل تمہیں کوئی بھی دوسرا عمل بتائے گا وہ تھوڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے عورت جلد حاملہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ اس عامل کے پاس چلو گی؟ میں خوشی سے کہنے لگی کیوں نہیں، اولاد پانے کے لیے میں دنیا کے ہر کونے میں جانے کو تیار ہوں، بس تم میرا ساتھ دو، کیونکہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی پاگل، تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں گی؟ چلو کل تم اور میں سب سے چھپ کر اس عامل کے پاس چلیں گے، لیکن تم نے اپنی ساس کو یہ بات نہیں بتانی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا۔ گو کہ بہانہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس کام کے لیے میں ہر صورت صوبیہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری ساس غصے سے کہنے لگی بھلے ہی تم اس گھر سے ساری عمر کے لیے چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کے ہی رہوں گی۔ ان کی یہ باتیں میرے کلیجے کو چھلنی کرتی رہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ گلی کے کونے پر صوبیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر اسی عامل کے پاس جا رہی تھی، لیکن جب وہ مجھے ایک جنگل کی طرف لے کر جانے لگی تو میں حیرت سے کہنے لگی صوبیہ، تم یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس جنگل میں بھلا کون رہتا ہے؟ تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی دیکھو، وہ اس جنگل میں ہی رہتا ہے، ایک درویش ہے، فقیر سمجھتے ہیں سب اسے، لیکن وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جس پر لوگ یقین بھی نہ کریں، لیکن بہت سے لوگوں کا یہاں آنا جانا ہے۔ تم ایک بار اس کے آستانے پر جا کر تو دیکھو، پھر رش کو دیکھ کر تم خود ہی میری بات سمجھ جاؤ گی۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد بالآخر اس جنگل کے آخری کونے میں مجھے اس کا آستانہ دکھائی دینے لگا، لیکن وہاں تو لوگوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ میں اس بھیڑ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیا لوگ اتنی دور سے اس درویش کے پاس آتے ہیں؟ تو صوبیہ کہنے لگی ہاں یہی تو بات ہے، اس کے ہر عمل میں تاثیر ہوتی ہے، یہ ایسے ایسے عمل بتاتا ہے کہ لوگ جھٹ پٹ اپنے دل کی مرادیں پا لیتے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی درویش یا پیر فقیر کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن اولاد کے حصول نے مجھے سچ مچ پاگل کر دیا تھا، اسی لیے تو میں صوبیہ کے ساتھ اس جنگل میں چلی آئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میں ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ صوبیہ کہنے لگی شکر ہے کہ ہم جلدی آ گئے، ورنہ تو لوگ رات کے 11 بج جاتے ہیں پھر واپس گھر جاتے ہیں۔ اب ہم دونوں اس کے آستانے پر موجود تھے۔ پھر صوبیہ کہنے لگی دیکھو، یہ کسی مریض کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، نہ ہی کوئی تعویذ دیتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے مریضہ کو نقصان ہو۔ ہاں لیکن اس کے قبضے میں ایک دوسری مخلوق ہے، شاید تمہیں یہ جان کر خوف محسوس ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی مخلوق؟ اب میں حیران نظروں سے صوبیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی دراصل اس کے موکل جنات ہیں، اور یہ جنات سے باتیں کرتا ہے، انہی کے کہنے پر یہ ہر عمل انسانوں کو بتاتا ہے، تو وہ عمل کرنے سے انسان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر تم واقعی مستحق ہو، اولاد پانا چاہتی ہو، تو وہ سچ مچ تمہاری مدد کریں گے، ان جنات کی حاضری لگوا کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے صوبیہ کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے آج تک کبھی کوئی جنات نہیں دیکھے، کیا وہ سچ مچ جنات کو میرے سامنے حاضر کر دے گا؟ تو صوبیہ میرا خوف دیکھ کر ہنسی، کہنے لگی ارے ڈرو مت، درویش بابا کے ہوتے ہوئے تمہیں وہ جنات کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ تم ایک مظلوم لڑکی ہو۔ تم اس درویش بابا کو بتانا کہ اگر میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی اور اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرے غریب ماں باپ میرا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہاری یہ مجبوریاں دیکھ کر درویش بابا تمہاری مدد ضرور کریں گے، انہیں اپنی ہر بات بتانا۔ تو کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں چلو گی؟ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، جب میری کوئی مراد ہوگی تو بھی میں تمہارے ساتھ اندر چلی جاؤں گی، لیکن ابھی تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ وہ سامنے کھڑا مرید 2 لوگوں کو اندر جانے نہیں دیتا۔ لیکن میں نے تو عامل وغیرہ کے بارے میں عجیب قصے سن رکھے تھے کہ وہ اولاد دینے کے چکر میں عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اکثر میں نے ٹی وی اخبار میں ایسی خبریں سنی تھیں کہ عامل سے عمل کروایا تو فلانی عورت کی عزت لوٹ لی، یا عمل کرنے کے بہانے عامل عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے۔ بس اسی بات سے میں خوفزدہ تھی، لیکن صوبیہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو اپنا بالکل دل پاک صاف کر لو، یہ درویش بابا بہت نیک ہے، یہ ایسی فطرت کا مالک نہیں ہے جو عورتوں کی طرف بری نظروں سے دیکھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا نمبر آیا، اس کے مرید نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔
اب میں اندر تو چلی گئی، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے والا ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ سفید داڑھی، سفید رنگ کا رومال سر پر پہنے ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ میں ان کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں تسبیح لیے نہ جانے وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ بولے بیٹا تو کیوں پریشان ہے؟ جب انہوں نے نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا تو واقعی میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ پھر میں اس بابا جی سے کہنے لگی، بابا میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ میں اس بات پر بہت پریشان ہوں۔ ساس مجھے ہر روز دھمکی دیتی ہے کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دے گی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے ماں باپ تو بہت غریب ہیں، اگر طلاق کا دھبا میرے دامن پر لگ گیا تو وہ کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اچانک ہی بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا پریشان نہیں ہوتے، اوپر بیٹھا مالک سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، لیکن ہاں کچھ علم کچھ علاج انہوں نے انسانوں کے لیے بھی عطا کیا ہے، اس لیے میں تمہارا علاج کروں گا کیونکہ تم ایک مظلوم عورت ہو اور یہ ظلم اور زیادتی میں تم پر نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس کام کے لیے مجھے ان جنات کی مدد لینی پڑے گی جو میرے ایک اشارے پر میرے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ لمحہ آ گیا تھا جب میں کسی جنات کو دیکھنے والی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں بہت ڈر رہی تھی۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ بابا جی نے مجھے یوں ڈرتے دیکھا تو کہنے لگے حوصلہ رکھو، وہ بہت نیک جنات ہیں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اگر تم انہیں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تو میں یہ عمل اکیلے میں کر لیتا ہوں۔ میں نے انہیں اسی بات کی اجازت دے دی۔ اب وہ عمل کر کے آئے، کہنے لگے لو تمہارا کام سمجھ لو ہو گیا، بہت جلد تمہیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، کیونکہ مجھے اس جنات نے یقین دلایا ہے کہ تمہیں 40 جنات کو خوش کرنا پڑے گا۔ اگر تم میرا بتایا ہوا عمل کرو گی تو وہ 40 جنات تمہارے غلام بن جائیں گے، پھر تم ان سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، وہ تمہاری ہر دلی خواہش پوری کر دیں گے۔ کیا سچ مچ ایسا ہوگا بابا جی؟ میری آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ خوشی تھی، تو انہوں نے سر ہلایا، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا، بس تم مجھ سے ایک چیز لے جاؤ اور پھر دیکھنا اس کا کمال۔ تبھی اس نے اپنے مرید کو کچھ اشارہ کیا اور مرید نے آ کر ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھمائی، لیکن اس تھیلی میں موجود مٹی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری حیرانی کو دیکھ کر وہ درویش بابا کہنے لگے یہ مٹی معمولی نہیں ہے بیٹا، بہت قیمتی ہے، یہ جنات کے قبیلے کی مٹی ہے اور اسی سے تمہیں اپنا عمل کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگے اس عمل کے لیے تم نے ایک کام کرنا ہے، وہ بھی سب سے چھپ کر۔ دیکھو اس عمل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ یہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے تمہیں بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ اب میں ہمہ گوش تھی کہ وہ بابا مجھے کیا کہتا ہے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے کہنے لگا 40 جنات تمہارے غلام بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں 40 دن تک عمل کرنا ہوگا۔ اس تھیلی میں موجود تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے پیٹ پر پھیلا کر ڈالنی ہوگی، لیکن اس مٹی کے ڈالتے ہی نہ تو تم کروٹ لوگی نہ ہی تم اٹھو گی، بلکہ ساکت لیٹی رہو گی۔ بھلے تمہیں کوئی کتنی آوازیں دے، کتنا پکارے، لیکن تم نے ان کی پکار کا جواب نہیں دینا، نہ ہی اٹھ کر جانا ہے۔ بس پورے 40 منٹ تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد تم اس مٹی کو ہٹا کر کسی گملے میں ڈال دینا یا پھر کسی سرسبز درخت پر۔ ہر روز تم ایک عمل کرو گی تو ایک جنات تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ یوں 40 دن کے عمل کے بعد 40 جنات تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، اور پھر تم ان سے اپنی خواہش کا اظہار کرو گی، وہ سارے جنات مل کر تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا عمل کریں گے جس سے جلد ہی تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اب میں حیران رہ گئی، کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ کیا ایک ایک کر کے سارے جنات میرے قبضے میں آ جائیں گے؟ کیا وہ میری مدد کریں گے؟ پھر میں دہشت سے کہنے لگی کیا بابا جی ان کے خوف سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیا وہ میرے سامنے آئیں گے؟ تو بابا جی کہنے لگے وہ تمہیں ہرگز نہیں ڈرائیں گے، لیکن ایک آواز تمہارے کانوں میں آئے گی تو تم سمجھ لینا کہ تمہارا کیا ہوا عمل بالکل کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا اور کہنے لگی بابا جی شکریہ آپ کا، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ تو بابا جی کہنے لگے شکریہ بعد میں ادا کرنا، جب تمہاری خواہش پوری ہو جائے تو اپنے بچے کو لے کر میرے پاس ضرور آنا، تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دوں کہ وہ لمبی زندگی حاصل کرے۔ اولاد کی دعا پا کر تو میرے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں خوشی خوشی آستانے سے باہر نکلی۔ صوبیہ میرے چہرے کو روشن دیکھ کر کہنے لگی دیکھا تمہیں بھی اس بابا جی کے اوپر یقین آ گیا نا، اب دیکھنا تمہاری خواہش کتنی جلدی پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس مٹی والی تھیلی کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے صوبیہ سے کہنے لگی کہ اگر عمل کرتے ہوئے میری ساس نے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے مجھ پر کیا نیا الزام لگا دے۔ دیکھو تم بس دعا کرنا کہ میں اس عمل میں کامیاب ہو جاؤں۔ صوبیہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی تم ضرور کامیاب ہوگی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
خدا تمہارے ساتھ ہے کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور یہ بات تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے کبھی کسی کے لیے دل میں برائی نہیں چاہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی کسی کو میں اپنی ذات سے اذیت دوں یا کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دوں۔ شاید اسی لیے خدا میری مدد کر رہا تھا۔ گھر گئی تو ساس غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، اتنی دیر لگا دی، تیرے باپ کا گھر تو اسی علاقے میں ہے، پھر تو پورا دن لگا کر آئی ہے، آ لینے دے آج تیرے شوہر کو، میں بتاؤں گی اسے کہ تیری بیوی نے آج پورا دن مجھے بھوکا مار دیا۔ میں نے ان کی بات کا حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا، جلدی جلدی کچن میں آ کر سارے کام سمیٹے، لیکن مجھ پر ایک خوشی سی طاری تھی، اس لیے مجھے اپنی ساس کی بات بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ بس میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی رات ہو تو میں اپنا عمل کرنا شروع کر دوں۔ میں نے وہ آسیب زدہ مٹی کی تھیلی اپنی الماری میں چھپا دی کیونکہ وہ میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ پھر رات کا کھانا کھانے پر بھی میری ساس بڑبڑاتے ہوئے میرے شوہر سے کہنے لگی، میں نے بلقیس سے بات کر لی ہے، وہ اپنی کمانی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کی بیٹی صرف 19 سال کی ہے۔ دیکھو میں تمہاری اولاد کا سکھ دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں، اس لیے میری بات سے انکار نہ کرنا۔ ساس کی بات نے تو مجھ پر قیامت ڈھا دی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سارا انتظام کر چکی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں 1 سال اور انتظار کرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی دوسری شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ سن کر ساس کا چہرہ لٹک گیا، وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میرا شوہر کمرے میں آیا، غصے سے کہنے لگا، صرف تمہاری خاطر میں اپنی ماں کو ناراض کرتا ہوں، اب دیکھنا وہ مجھ سے کئی دن تک بات بھی نہیں کریں گی۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا دل بھی تو دکھتا ہے، جب وہ بار بار آپ کی دوسری شادی کا ذکر کرتی ہیں تو کیا انہیں میرے آنسوؤں کی کوئی فکر نہیں؟ اس بات پر میرا شوہر خاموش ہو گیا، شاید وہ بھی بیچارہ بیوی اور ماں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ لیکن میں اپنے ساتھ کسی صورت زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، وہ مجھ سے دل ہی دل میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں بہنوں کی وجہ سے اس کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ ادھر رات کے 12 بجے، ادھر گھر میں پورے میں سناٹا چھا گیا۔ اس خوفناک اندھیرے میں مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی مٹی نکالی، اپنے پورے پیٹ پر پھیلا کر اوپر سے چادر ڈال دی۔ اب میں بالکل ساکت لیٹی تھی کیونکہ 40 منٹ تک مجھے یہی عمل کرنا تھا۔ مسلسل زبان سے میرا عمل جاری تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری چارپائی کے آس پاس کوئی کھڑا ہو۔ میرا شوہر تو بے خبر سو رہا تھا، اسے اس سارے معاملے کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجا اور میری ساس کی آواز سنائی دینے لگی، بہو دروازہ کھولو، اٹھو، دیکھو میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے دوائی دو۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ اگر ساس زیادہ شور شرابہ کرتی تو میرے شوہر کی آنکھ کھل جانی تھی۔ ابھی میں اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی، یہ سب شیطانی مخلوق ہیں جو تمہیں تنگ کرنا چاہتی ہیں، ان کی آواز پر دھیان نہ دو۔ یہ بھاری آواز تو اس بابا جی کی تھی، تو کیا وہ میرے اس عمل میں شریک ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ پھر ہلکا ہلکا سا دروازہ بجتا رہا لیکن میں نے اس پر دھیان نہ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ 40 منٹ گزر گئے تو میں اٹھی، میں نے وہ ساری مٹی اٹھا کر باہر پڑے مٹی کے گملے میں پھینک دی۔ پھر سچ میں ہی بابا جی کی بات صحیح ثابت ہوئی کیونکہ میری ساس تو بے خبر سو رہی تھی، لیکن میں اکیلی گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ سچ مچ مجھے ڈرانے والی کوئی اور مخلوق تھی۔ اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ پھر میں اطمینان سے سو گئی۔ اب میں ہر رات یہ عمل کر رہی تھی، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ کبھی کبھار مجھے ساس کی آوازیں سنائی دیتی، کبھی کوئی باہر صحن میں، ایسے لگتا جیسے کوئی کود کر اندر آیا ہو، شاید کوئی چور ڈاکو۔ لیکن جب بھی میں عمل شروع کرتی تبھی مجھے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جب بھی میرا دھیان بٹتا تو بابا جی کی آواز میرے کانوں میں آتی کہ اپنا دھیان عمل میں لگاؤ، ان چیزوں پر دھیان نہ دو۔ پھر ایک دن میں عمل کر کے ہٹی تو اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اس آواز پر میں بری طرح ڈر گئی، لیکن پھر مجھے بابا جی کی بات یاد آئی جس نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہارا عمل ٹھیک ہوگا تو یہ آواز تمہیں کانوں میں آئے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا سارا عمل بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے 30 دن گزر گئے، اب صرف 10 دن کا عمل باقی بچا تھا۔ اس کے بعد جب میں ان جنات سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو شاید وہ میری مدد ضرور کرتے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کیونکہ بابا جی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عمل ختم ہونے کے بعد تم جو چاہو ان سے مدد حاصل کر سکتی ہو۔ لیکن اگلے دن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب کھانے کی ٹیبل پر میری ساس غصے سے میرے شوہر سے کہنے لگی، ارے تیری بیوی آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے؟ رات کو میں نے اسے دیکھا، یہ رات کے 12 بجے صحن میں بیٹھی پودے کے پاس نہ جانے کیا کر رہی تھی۔
لگتا ہے جادو ٹونے کروا رہی ہے ہمارے گھر پر۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے۔ شوہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا اماں تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تو نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ تو میری ساس کہنے لگی ہرگز نہیں، میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، مجھے کیا پتا تھا تیری بیوی چڑیل بن کے وہاں بیٹھی ہوگی، بال بھی کھلے پڑے تھے اس کے۔ اب وہ مجھے غضبناک نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ پھر میں اپنی ساس سے کہنے لگی جی ہاں، کل رات مجھے سر میں بہت درد تھا، اس لیے میں صحن میں ٹہل رہی تھی، میں نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات پر میرا شوہر مطمئن ہو گیا، لیکن ساس کی آنکھوں میں ابھی بھی شک تھا۔ میرے اتنے دن کی محنت تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا عمل ضائع ہو، اس لیے بس اب میں باقی کے 10 دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن بھی ہو گئے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ 40 دن پورے ہو گئے تھے۔ میری نند اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے بچوں کو رات گئے تک سونے کی عادت تھی، کیونکہ انہیں اکثر رات کو چپس، میگی یا پھر نوڈلز وغیرہ کھانے کی عادت تھی۔ لیکن شاید خدا بھی میرا ساتھ دینا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی اور میں نے اپنا یہ عمل پورا کر لیا۔ اب 40 دن ہو گئے تھے۔ پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی تھی جب میں نے آس پاس کھڑے 40 عجیب و غریب سے آدمیوں کو دیکھا، لیکن وہ انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی ہیبت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کون ہو تم؟ آج میں گھر میں بھی اکیلی تھی کیونکہ میرے شوہر کی نائٹ شفٹ تھی۔ وہ سارے کے سارے میرے بیڈ کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہم آپ کے غلام ہیں ملکہ عالیہ، آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت بھاری اور نرم تھا، میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اب میں کانپتے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی میں ایک بے اولاد عورت ہوں، میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ تو ان میں سے ایک جو ان کا سردار تھا وہ کہنے لگا کیوں نہیں، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ ہمارے جنات کے قبیلے میں ایسی جڑی بوٹیوں والی دوائی ہے جس کے پینے سے ہر بے اولاد جن زادی ماں بن جاتی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم وہ دوا آپ کو لا کر دے سکتے ہیں۔ کیا سچ مچ اس کے اثر سے میں ماں بن جاؤں گی؟ میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جی ملکہ کیوں نہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی پوری مدد ایمانداری سے کریں گے، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ اب مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ سارے 40 جنات میرے غلام بن گئے تھے اور وہ میری مدد کرنے والے تھے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ پھر اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب میں خوشی خوشی پورے گھر میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پھر میری نند بھی چلی آئی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جب میرا عمل پورا ہو گیا تبھی یہ اس گھر میں آئی ہے۔ پھر میری نند ساس سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی ارے تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے والی ہے، لیکن یہ ایسے خوش ہے جیسے خوشی خوشی اپنی سوتن کو اس گھر میں لانا چاہتی ہو۔ میری ساس کہنے لگی ہاں آج کل اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، میں جتنا اسے رلانے تڑپانے کی کوشش کرتی ہوں یہ اتنی خوش نظر آتی ہے، کوئی تو اس میں راز ہے۔ میں ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی، لیکن اپنے سارے گھر کا کام پوری ایمانداری سے کر رہی تھی۔ آخر کو یہ میرا گھر تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور آ کر اس پر قبضہ جما لے اور میری زندگی برباد ہو جائے۔ پھر شام کو نند بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی کیونکہ اس کے بچوں کے پیپرز ہونے والے تھے۔ پھر اس رات میں سونے لگی تو میرا شوہر کہنے لگا کمرے سے مجھے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، پہلے تو ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں آتی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا انہیں بھی کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہونے لگا ہے؟ پھر میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی ارے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو تو خام خواہ میں وہم ہو گیا ہے، اگر آپ کو عجیب سی اسمیل آ رہی ہے تو میں پرفیوم چھڑک دیتی ہوں۔ تو وہ کچھ عجیب سے لہجے میں کہنے لگے نہیں رہنے دو، یہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہیں ان جن ذات کے وجود کی خوشبو تو نہیں ہے جو ہر رات اس کمرے میں میرے پاس آتے تھے۔ اب وہ مطمئن ہو کر سو گئے، لیکن اس رات خوشی کے مارے میں نہ سو سکی۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ جن ذات میرے سامنے آئے، ان کے سردار نے میرے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹیوں والی دوائی رکھی، کہنے لگا ملکہ آپ نے یہ دوائی پورے 7 دن تک کھانی ہے، اس کے اثر کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ حاملہ ہو جائیں، میری دعا ہے کہ آپ جلد حاملہ ہو جائیں اور آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ وہ مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ پھر سارے جنات نے مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز میں میرے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر ایک سردار کہنے لگا ہم ایک نیک جنات ہیں، ہم ان مظلوم انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگی کہ کیا آپ ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن گئے ہیں، کیا یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے؟ تو یہ سن کر وہ سردار مسکرایا، پھر کہنے لگا نہیں، اگر آپ کی مراد پوری ہو گئی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر کسی دوسرے کے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور پھر اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی،
ہر انسان اپنے آپ کو اولاد کے بغیر ادھورا سمجھتا ہے، اور یہی حال ہمارے قبیلے میں موجود جن ذاتیوں کا ہے۔ وہ بھی اولاد کے حصول کے لیے بہت روتی تڑپتی ہیں، تب کہیں جا کر انہیں یہ خوشی ملتی ہے۔ ہم آپ کی مدد کریں گے تو ہمیں دلی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سارے کے سارے میرے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن میں نے وہ دوائی متاع جاں کی طرح سنبھال کر رکھ لی۔ وہ دوا شیشے کی بوتل میں تھی، پھر میں نے اسے الماری میں چھپا کے رکھ دیا۔ ہر روز اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پینے لگی۔ پورے 7 روز تک اس دوائی کو ختم کرنا تھا۔ اب میں اپنے اندر عجیب و غریب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس دوائی کو پینے کے بعد مجھے گہری نیند آ جاتی اور پھر میں بے خبر ہو کر سو جاتی۔ نہ جانے اس دوائی کا کیا اثر تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے اور زیادہ محبت ہونے لگی۔ جب بھی میں دوا پی کر ان کے پاس آتی تو ہر وقت انہیں پیار محبت سے دیکھتی رہتی۔ میرا شوہر حیرت سے کہنے لگا، آج کل تمہارے مزاج کچھ بدلے بدلے سے لگتے ہیں، نہ جانے کس چیز کا اثر ہے۔ اب میں بوکھلا گئی کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں ایک ایسی دوائی پی رہی ہوں جو جنات کے قبیلے میں موجود جڑی بوٹیوں کی دوا ہے، جس کے پینے سے میں جلد حاملہ ہو جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر پورا یقین تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے مزاج میں تبدیلی آتی رہی۔ میں ہر وقت خوش اخلاق رہنے لگی، غم تو کہیں دور جا کر سو گئے۔ پھر آخری روز بھی آ گیا۔ آج 7واں اور آخری روز تھا۔ آج دوا کو پینے کے بعد مجھے 1 مہینے بعد یہ خوشخبری مل جانی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا میری زندگی میں یہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر اس رات میں نے خود کو دلہن کی طرح سجایا، اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میری خوشگمانیاں عروج پر تھیں۔ میری ساس اور شوہر نے جب مجھے دلہن کی طرح تیار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پھر میرے شوہر نے میرے ہاتھوں میں گجرے پہنائے۔ میری ساس یہ دیکھ کر بری طرح جل گئی، کہنے لگی، اس بانج عورت کے بھی تم خوب چاؤ چونچلے اٹھاتے ہو، جبھی تو یہ سر پہ چڑھی ہوئی ہے، دیکھنا میں اسے کیسے تمہاری زندگی سے نکالتی ہوں۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، اماں ایسی باتیں نہ کرو، جب یہ بیچاری خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ ایسی باتیں کر کے اسے کیوں اداس کرتی ہو؟ جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری بیوی میرے ساتھ خوش ہے، میرا خیال رکھتی ہے، تو میں اسی میں راضی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج انہوں نے میری محبت کا حق ادا کر دیا ہو۔ پھر یہ رات میرے لیے بہت حسین رات تھی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو بہت خوش کر دیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، پھر 1 مہینہ گزر گیا، لیکن مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ اب کافی حد تک مایوسی مجھ پر طاری ہونے لگی۔ پھر 1.5 مہینہ گزر گیا، لیکن ابھی تک کوئی اثرات نہ ہوئے۔ لیکن ایک دن میں کچن میں کام کرنے لگی تو گرمی کے اثر سے مجھے چکر آنے لگے۔ میں لہرا کر فرش پر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹی تھی اور میرا شوہر پاس ہی کھڑا تھا، لیکن سامنے موجود ڈاکٹرنی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جسے میرا شوہر بلا کر لایا تھا۔ ڈاکٹرنی میری ساس اور شوہر سے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہیں۔ تبھی تو اسے چکر آ رہے تھے۔ ویسے میں نے اسے چیک اپ کر لیا ہے، لیکن کل صبح آپ اسے ہسپتال لے آئیے گا تاکہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ کو ٹھیک رپورٹ دے سکوں۔ میری ساس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ شوہر تو خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ڈاکٹر سے کہنے لگے، ڈاکٹرنی صاحبہ، اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں آپ کے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹوں گا، کیونکہ اس خوشخبری کا میں پورے 7 سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہ خبر سچ ہے، اور آپ خوش ہو جائیں کیونکہ اللہ نے آپ پر مہربانی کی ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے، مجھے یقین تھا، جو تمہارا چہرہ اتنے دنوں سے روشن ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں بھی اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ اب میں خود بھی بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اتنے سالوں بعد مجھے اس خوشی سے نوازا تھا۔ جب میری نند کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی دوڑی دوڑی اپنے سسرال سے آئی، کہنے لگی، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا میرے بھائی کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے؟ کیا میرے بھائی کے گھر میں بھی رونق خوشیاں ہوں گی؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے گلے لگ کر کہنے لگی، بھابھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اماں، اب آپ نے بھابھی کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، نہ اسے پہلے کی طرح تانے دینا۔ وہ ایک دم سے میری سائڈ پر ہو گئی، حالانکہ پہلے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے کس قدر ذلیل کرتی تھی، لیکن اچانک اولاد کی خوشخبری نے ان سب کو میرے ساتھ ٹھیک کر دیا۔ اب میں دن رات اس بات کا انتظار کر رہی تھی جب میرے دامن میں یہ خوشی آ جاتی۔ پھر 9 مہینے تک میری نند اور ساس نے میرا بھرپور خیال رکھا۔ شوہر بھی روزانہ میرے لیے ڈھیروں پھل، فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا۔ پھر 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر میں نے ہسپتال میں ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جس نے بھی اس بچے کو دیکھا، سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔
गोरा चिट्टा सुनहरी बालों वाला वो खूबसूरत बच्चा देखकर सब कहने लगे कि अल्लाह ने देर से ही सही लेकिन तुम्हें शहजादे जैसे बेटे से अता किया है। देखो तो सही इसकी चांद जैसी सूरत कितनी हसीन है। फिर जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा तो हैरान रह गई। उसकी सूरत तो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो जन्नात का सरदार था। इतना खूबसूरत, इतना रोशन चमकदार चेहरे वाला। अब मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। आखिर बरसों पुरानी मांगी दुआ मेरी कबूल हो गई थी। अपने बेटे को लेकर मैं घर आ गई। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे उस दरवेश बाबा की बात याद आई जब वो कह रहा था कि जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो अपने बच्चे को लेकर मेरे पास ज़रूर आना। फिर मैं अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे एक जगह पर जाना है, तो वो हैरान होकर कहने लगा कहाँ पर। फिर मैंने उसका हाथ थामा, उसे अपने साथ लेकर वहाँ आ गई जहाँ पर पहली बार मैं उस बाबा जी के पास आई थी। बाबा जी ने मुझे देखा, सर पर हाथ रख कर कहने लगा मुझे यकीन था बेटा तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। देखो आज औलाद का तोहफ़ा तुम्हारी झोली में है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि उस पाक ज़ात का अदा करो जिसने तुम्हें यह औलाद की दौलत दी है। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुमने अपने रब पर यकीन कर लिया इसलिए तुम्हें औलाद से नवाजा गया है। बस ये ना महसूस करना कि तुम उन जिन्नात की वजह से माँ बनी हो, बल्कि तुम्हें औलाद का तोहफ़ा देने वाली रब की ज़ात है। क्योंकि अगर इंसान का यकीन अल्लाह ताला पर पुख्ता हो जाए तो वो भी उससे खुश हो जाता है। इसलिए आज से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करना। उन्होंने मेरे बेटे को भी ढेरों दुआएं दी। फिर वो बाबा जी कहने लगे देखो तो सही ये बिल्कुल जिन्नात के शहज़ादे जैसा नज़र आता है, शायद उनकी दुआओं से तुम्हें ये फूल मिला है। फिर मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और अपने शौहर के साथ घर लौट आई। रास्ते में मेरा शौहर बार बार पूछता रहा कि आखिर ये क्या राज है, वो बाबा जी कौन थे। तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी कि ये एक राज की बात है, ऐसा राज जो मैंने अपने सीने में दफन कर रखा है। इस राज से मैं कभी भी पर्दा नहीं उठाऊंगी। फिर मेरे शौहर ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और प्यार से अपने बेटे को उठा लिया, क्योंकि उसका कहना था कि इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत उसके लिए उसकी औलाद है, क्योंकि वो औलाद का हसूल पाकर अपने ख़ानदान को मुकम्मल करना चाहता था और उस प्यारे से बेटे को पाकर मेरा भी ख़ानदान मुकम्मल हो गया था। आज मैं अपने घर में बेपनाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना थी। अपने बेटे को देख देख कर मैं जीती हूँ, यही मेरी ज़िंदगी का सर। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।